حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج، قرآن کے الفاظ الم تارا، یہ استفہام انکاری، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ میں آپ سے کہوں کہ آپ سن نہیں رہے؟ کیا مطلب آپ سن رہے ہیں؟ الم تارا، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی اور اللہ فرماتا ہے الم ترى، محبوب کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ تو مطلب کیا ہوا؟ موجود لوگ سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات سے پہلے بنایا، آپ نور نبوت سے دیکھ رہے تھے۔ خود قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن ہے۔ تو نبی کریم کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے بنایا، سب کچھ وہ اللہ کی عطا سے دیکھ رہے، تو ان کو پہلے نبیوں کی ان کے واقعات کی بھی خبر ہے۔ دوسری بات، وذکر کا لفظ قرآن میں، وذکر، اے حبیب ذکر کرو موسیٰ کا، ذکر کرو ابراہیم کا، ذکر کرو فلاں نبی کا، ذکر کرو فلاں نبی کا۔ قرآن یاد پر زور دیتا ہے، یاد منانے پر کہیے گا زور دیتا ہے۔ تو ذکر کرنا یہ قرآن سے پتہ چلا، یہ حکم بھی ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ محبوب سے اللہ فرما رہا ہے ذکر کرو، تو اللہ والوں کا ذکر کرنا چاہیے، مگر کیا؟ صحیح صحیح۔ یہ جو بیچ میں ملا دی جاتی ہیں باتیں اپنی طرف سے، وہ کسی کے لیے ہوں، وہ اپنی طرف سے نہیں ملانی چاہیے، جو صحیح صحیح ہو وہی بیان کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں شاعری ہے، کچھ لوگ شاعر جو ہیں فی کل وادی یہیمون کہا جاتا ہے کہ یہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، مگر وہ شاعری جو صحیح کی جائے اس کو ہم غلط نہیں کہیں گے، وہ تاریخ جو صحیح بیان کی جائے وہ غلط نہیں کہلائے گی۔ ہاں کسی کا بیانیہ ایسا ہے تو وہ شخص وہ مورد الزام ہوگا، اس پر الزام رکھا جائے گا کہ تو نے یہ باتیں بیچ میں مکس کر دی ہیں، ایسی نہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ واقعہ کربلا سنتے ہیں، کہتے ہیں جی ان میں تو بچا ہی کوئی نہیں تھا، تو یہ واقعہ کس نے بیان کر دیا ہیں؟ آپ لوگ یوں بیان کرتے ہیں جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں، آپ کے سامنے ہوا تھا، کیا باتیں ہوئی تھیں، اندر کی کہاں سے آ گئیں؟ تو جو لوگ اعتراض کرتے تھے، والد صاحب قبلہ نے اسی لیے پوری کتاب لکھ دی شام کربلا، کون سا واقعہ کہاں سے آیا، کس نے بیان کیا، وہ تفصیل بھی فراہم کر دی۔ یہ آج اگر مرثیوں میں کچھ لوگوں نے منظر نگاری کی ہے، اس کے ذمہ دار وہ ہیں، مگر درد بیان کرنے کے لیے اگر اس میں سے صحیح اشعار پڑھ لیے جائیں وہ اور بات ہے، مگر واقعہ صحیح بیان کیا جاتا ہے تو اپنی طرف سے جو لوگ باتیں لگا لیں وہ درست نہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں لوگوں نے کچھ باتیں لگا لی تھیں، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں خود نامی صورت کا قصص ہے جس میں قصے بیان ہوئے ہیں نبیوں کے۔ پہلا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سنا رہے ہیں وہ بالکل سچ اور حق ہے۔ جو لوگوں کی زبان پر غلط باتیں آئی ہوئی ہیں، ایک تو ان کا پتہ لگ جائے، اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ دوسروں سے سن کے کوئی غلط بات قبول نہ کر لیں۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، بے شک فرعون نے زمین پر غلبہ پا لیا تھا اور اس کے لوگوں کو، زمین میں رہنے والوں کو اپنا تابع کر لیا تھا، اپنا غلام بنا لیا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا۔ جتنے زمین میں اس وقت رہ رہے تھے بنی اسرائیل، یہ لفظ آپ بھی کہیے گا، بنی کہتے ہیں اولاد کو، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے عبرانی زبان میں، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان میں کمزور لوگوں کو اس نے غلام بنا لیا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ ابنا کے مقابل نساء کا لفظ آیا ہے تو یہاں مراد بیٹیاں ہیں۔ توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان قصوں کو سن کر سبق کون حاصل کریں گے، فائدہ کون اٹھائیں گے؟ ایمان والے، کفار نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سچے تاریخی واقعات سننا سنانا یہ غلط نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تمہارے جلسوں میں تو قصے کہانیاں، تو وہ قصے کہانیاں سچ ہوں تو ان کا سننا سنانا غلط نہیں ہے، قرآن میں بیان ہوئے، تو کیا قرآن کو قصے کہانیوں کی کتاب کہیں گے؟ یہ تو جنہوں نے اعتراض کرنا ہے انہوں نے ماننا نہیں ہے، وہ اپنی ہٹ درمی پہ رہیں گے، ہم قرآن کے مطابق بات کریں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہاں ایک لفظ سن لیں، یہ فرعون مصر کے بادشاہ کے لیے لقب تھا، رعونت سے بنا ہے۔ اپنے آپ میں جیسے کسی کو آپ کے ہاں کہتے ہیں نا پھنے خاں سمجھتا ہے، 30 مار خاں سمجھتا ہے، تو رعونت اس کے اندر، خود وہ اس کا نام فرعون نہیں تھا، یہ فراعنہ مصر کے بادشاہوں کے لیے لقب تھا فرعون۔ اس زمانے میں جو فرعون تھا وہ خدائی کے دعوے کرتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا مجھے سجدہ کرو، میری عبادت کرو، اور لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ اس نے رکھے ہوئے تھے نجومی، نجم سے لفظ بنا ہے نجومی، ستاروں کی چال، ستاروں کا حال، اپنی طرف سے پیش گوئیاں کرنا، اس طرح کی باتیں خدائی کے دعوے ہیں اور نجومی رکھے ہوئے۔ خدا کہلا کر بھی نجومیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ مجھے خبر دو کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ نجومیوں نے اس کو خبر دی کہ اے بادشاہ تیری تباہی کا سبب ایک لڑکا بنے گا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری تباہی کا سبب بنے گا۔ اب خدائی کے دعوے کرنے والا فرعون نجومیوں سے یہ خبر سن کر ڈر گیا۔ خدا کہلانے والا اونچی کہیے گا، ڈر گیا۔ ایک طرف تو خدا کہلا رہا ہے اور ڈر رہا ہے۔ اس نے فوراً حکم دیا مردم شماری کی جائے، جتنے بھی میری رعایا ہیں ان سب کی مردم شماری کے کتنے لوگ ہیں، کون کون سی قوم برادری کے ہیں، لسٹ بنائی جائے۔ یہ اس نے مردم شماری کروائی۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی تھے خاص طور پر ان کی لسٹ الگ بنوا کر حکم دے دیا کہ ان کے ہاں جب کبھی کوئی بچہ پیدا ہوگا تو دایا کے فرائض انجام دینے والی خاتون سرکاری طور پر یعنی گورنمنٹ کی طرف سے جائے گی، اس کے ساتھ 2 سپاہی ہوں گے۔
اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو اسی وقت ذبح کر دیا جائے اور یہ سپاہیوں کی گواہی میں اس کو دفن کیا جائے، لڑکی ہو تو اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ فرعون نے یہ قانون بنا دیا، لسٹ بن گئی، نوٹنگ ہو گئی، پتہ چل گیا کون سے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، ان میں سے بنی اسرائیل کے کون ہیں، دوسرے کون ہیں، لسٹ بن گئی۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ انہو کان من المفسدین، بے شک وہ فسادی تھا، فسادیوں میں سے تھا، اللہ اس کو خود فسادی فرما رہا ہے۔ فساد کا مطلب خرابی، برائی، آج کے زمانے میں کرپشن۔ کرپشن صرف پیسے کی نہیں ہوتی ہے، اخلاقی بگاڑ بھی ہوتا ہے، ماحول کا بگاڑ، اس کو کرپشن آپ کہتے ہیں۔ تو وہ اللہ فرماتا ہے کرپٹ تھا، پکا فسادی تھا۔ قرآن میں غلبہ کس کو کہتے ہیں کہ اس فرعون نے علا فی الارض، زمین میں غلبہ پا لیا تھا، یہ مطلب کہ نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے اس نے لوگوں کو قابو کر لیا، اور اس کا نتیجہ ظلم و ستم۔ جب بھی کوئی شخص نفس کے لیے، اپنے لیے کچھ کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، ظلم و ستم۔ کیا کہیے؟ یہ قرآن کا اعجاز دیکھیے، 1400 کتنے برس پہلے نازل ہوا، آج بھی جو لوگ زبردستی اقتدار لے لیتے ہیں، عہدہ لے لیتے ہیں، کوئی حیثیت لے لیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو قرآن بتا رہا ہے، آپ آج کے حالات پہ منطبق کریں، اس کو مطابقت لگائیں گے تو آپ کو سامنے نظر آ جائے گا۔ تو ویسے زمین میں بھلائی کے لیے، نیکی کے لیے کام کرنا وہ اچھا ہے، لیکن اس طرح ذاتی طور پر اپنے لیے کرنا، یہ ظلم و ستم، پھر یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا مجھے تمام خزانوں کا اختیار سونپ دو، تو انہوں نے زمین مصر میں جو کچھ کیا آپ نے قرآن میں پڑھا سنا۔ یہاں یہ کیا کر رہا ہے فرعون، اس کا بھی حال آپ کے سامنے۔ یہ قانون بن گیا، قانون بننے پر بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکے ذبح کیے جانے لگے۔ 100، 200، 300، 400 نہیں، 90,000 بچہ ذبح کیا گیا۔ کتنا؟ 90,000 بچہ، صرف اس لیے کہ وہ لڑکے تھے، اور نجومیوں نے کہہ دیا تھا کہ ایک لڑکا تیری تباہی کا سبب بنے گا، تو نجومیوں پہ اتنا اعتبار تھا تو یہ تو ہونا تھا۔ ایک طرف خدائی کے دعوے، پھر نجومی بتا رہے ہیں کہ لڑکا تباہی کا سبب بنے گا، تو اس نے تو بننا تھا، مگر اس کا حال یہ عقیدے کا، اعتقاد کا حال کہ بچے ذبح کروا رہا ہے۔ بچے جب ذبح ہونے لگے تو فرعونی جو تھے، فرعونی، ان کو عادت تھی کام کروانے کی بنی اسرائیل کے لوگوں سے۔ خود وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے نہیں ہم لارڈ ہیں، ہم کیوں کام کریں، ہمارے ملازم کام کریں گے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو رکھتے تھے ملازم، بوجھ اٹھانے کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ وہ جب بچے نہیں ان کے رہے تو یہ جو پرانے لوگ تھے ان کی عمریں بڑھنے لگیں، تو پھر فرعون کے پاس گئے لوگ کہ ہمیں تو عادت نہیں ہے کام کرنے کی، ہم تو ہیں کام کرنے والے نہیں ہیں، ہم نے تو رکھنے ہیں ان کو ملازم، ان سے کام کروانا ہے، ہم تو ہیں جناب آرام کرنے والے، آرڈر دینے والے۔ لوگ ہو گئے بوڑھے، ان سے اب کام ہوتا نہیں ہے، تو نئے بچے رہنے نہیں دیتا ہے تو ہمارے کام کون کرے گا؟ ہم نے تو کام کرنا نہیں ہے، ہمیں تو ملازم چاہیے، اور تو بچے زندہ نہیں رہنے دے رہا تو ہم کام کس سے کروائیں گے؟ تو جس بچے نے تیری تباہی کا سبب بننا ہوگا وہ اب تک قتل ہو گیا ہوگا، 90,000 بچے قتل ہو چکے ہیں، تو اب تو بس کر۔ خدا نے، خدا کہلانے والے نے کہا اچھا
اب 1 سال جو بچے پیدا ہوں ان کو ذبح کیا جائے، اگلے سال جو پیدا ہوں ان کو رہنے دیا جائے، تو 1 سال قتل کا اور 1 سال چھوڑنے کا آلٹرنیٹ کر دیا۔ 1 سال میں ذبح ہوں گے، 1 سال میں ذبح نہیں ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام کیا کہتا ہے؟ کسی پر ظلم اونچی نہ ہو۔ اللہ تعالی نہیں پسند کرتا کہ کوئی ظلم کرے۔ ہمارے ہاں ظلم کا رواج کتنا ہے، گھروں میں، محلے میں، معاشرے میں، شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر، بچوں پر، دوستوں پر، رشتہ داروں پر، ملازموں پر، اداروں میں آپ کے ورکرز پر، کہاں کہاں کس طرح کیا ہو رہا ہے، سب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا۔ اللہ تعالی ظلم اور ظالموں کو پسند نہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو پیشوا بنائیں، ان کے ملک و مال کا ان کو وارث بنائیں۔ اللہ تعالی کیا چاہتا ہے؟ فرعون نے اس کے خلاف کیا، اور جو کچھ کیا وہ آپ سنیں گے بھی اور سنتے رہتے ہیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اللہ فرماتا ہے اور انہیں زمین میں قبضہ دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو دکھا دیں، وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ۔ تفصیل انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ واقعہ سنا رہا تھا آپ کو، قانون بن گیا۔